بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وسلم تسلیما۔ متقین کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں یہ لفظ بارہا دہرایا گیا ہے، اور سب سے پہلے سورہ حمد کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب سورہ بقرہ سے انسان کی ذہن سازی کی ابتدا کی تو ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں، اس میں ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کتاب پوری انسانیت کے لیے آئی تھی، قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے اس میں۔ لیکن شروع سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہدایت صرف تقوی والوں کے لیے ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک یہ تمام انسانوں کو راستہ دکھائے گی، مگر اس راستے پر چلے گا وہی جس کے اندر تقوی موجود ہوگا۔ یعنی اگر کوئی اس کو حفظ کرے، اس کو بہت اچھی آواز کے ساتھ تلاوت کرے، حتیٰ کہ اس کو سمجھ بھی لے کہ اس میں اللہ نے ہمارے لیے کون کون سے احکامات لکھے ہیں، تو جب تک اس کے اندر تقوی موجود نہیں ہوگا اسے اس کتاب سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی سورہ مبارکہ میں آگے ارشاد فرماتے ہیں نا کہ بنی اسرائیل کے علماء بھی اپنی کتاب کا بخوبی علم رکھتے تھے، یہاں تک کہ اس نبی آخری کا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اپنے بیٹوں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ پہچانتے تھے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر تقوی نہیں تھا، ان کے اندر تقوی سے خالی تھے۔ اب ہم سوچیں کہ یہ تقوی آخر ہے کیا؟ تو اس کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساتھ ہی دے دیا، اور تقوی والوں کی ایک ایک نشانی بتا دی کہ ہمیں کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، بلکہ ہم خود اس کو پڑھ کر اپنا چیک اپ، اپنا معائنہ خود کر سکیں کہ ہمارے اندر تقوی ہے یا ہمارے اندر بھی تقوی نہیں ہے۔ سب سے پہلی نشانی جو اللہ کی کتاب ہمیں تقوی والوں کی بتا رہی ہے وہ ہے غیب پر ایمان رکھنا۔ یعنی اگر کوئی بات اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں تو بے شک ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، ہم اس چیز کی آواز کو نہیں سن سکتے، ہم اس کو چھو بھی نہیں سکتے، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات کہہ دی تو ہمارا ایمان بالیقین ہونا چاہیے کہ بھلے ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ چیز موجود ہے، اس کا وجود ہے۔ سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے غیبت میں ہے نا، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن ہم سب کا پختہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ توحید یعنی اللہ ہے بھی اور صرف ایک اللہ ہے۔ اس کے فرشتوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے، ہم نے نہیں دیکھا، جنت و جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا، حتیٰ کہ شیطان جو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ وہ تمہارا دشمن ہے اور ہمیشہ وہ تمہارے ساتھ رہے گا، اس کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، اور اللہ نہ کرے کہ کوئی اس کو دیکھے، لیکن ہمیں ہمارا یقین تو ہے نا کہ وہ ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اور جب ہمارا دشمن ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہے تو پھر ہمیں اس سے بچاؤ کا سامان بھی تو ہر وقت ساتھ رکھنا چاہیے نا، اور اس سے بچاؤ کا بہترین سامان جو ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی یعنی پرہیزگاری، اللہ کا خوف رکھنا کہ اگر ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ چاہے ہم گھر میں بالکل اکیلے ہیں، چاہے ہم کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں ہمیں کوئی تیسرا بندہ نہیں دیکھ سکتا، لیکن ہم اپنے رب کے خوف سے، اس کے ڈر کی وجہ سے ہم گناہ سے باز رہیں۔ یہ ہے تقوی کی سب سے پہلی نشانی۔ اس کے بعد دوسری نشانی کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے ہوں گے۔ نماز کو قائم کرنے والے، یقیم، قائم رہنا یعنی سونپی گئی ذمہ داری کی بہترین طریقے سے ادائیگی کرنا اور پھر اس پر کاربند رہنا، اس کو کہتے ہیں قائم۔ یعنی اللہ کی طرف سے جو نماز کی ذمہ داری ہم پر عائد کی گئی ہے اسے ہر وقت بہترین طریقے سے ادا کرتے رہنا، 5 وقت کی نماز کو ٹائم پر ادا کرنا اور اسے اللہ کا حکم سمجھ کر خلوص اور محبت سے اپنی پوری زندگی میں
ایک لازمی جز قرار دے لینا. اس کو یوں نہ سمجھنا کہ یہ شاید کوئی فضول چیز ہے تو بس یہ ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں ہم اس کو چھوڑ دیں، یا پھر دن میں کوئی ایک آدھ پڑھ لی اور باقیوں کی بس یہ کہنا کہ یا اللہ ہمیں توفیق دے دے، یا اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم تیری نماز پڑھ سکیں. توفیق تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے نا، صحت و تندرستی دے کر. تو پھر کیسی توفیق مانگتے ہیں ہم؟ اللہ نے ہم کو صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، الحمدللہ ہم چل سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اتنی نعمتیں ہیں اللہ کی. تو پھر کیسی توفیق مانگتے ہیں ہم کہ اللہ ہی ہے اب ہمیں توفیق دے کہ ہم نماز پڑھ لیں؟ ایسا کیوں کہتے ہیں ہم؟ صرف اور صرف اس لیے کہ شیطان ہمیں روکتا ہے نماز سے، اور اللہ کہتے ہیں کہ تم نماز کو قائم رکھو. نماز کو قائم رکھو. قائم وہ چیز ہوتی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے کہ ہماری زندگیوں میں نماز کی کتنی اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مشرک اور ایک مومن میں فرق صرف نماز کا ہے، یعنی یہ نماز ہمیں مومن بناتی ہے، اور اگر ہم اسے ادا نہیں کرتے تو پھر ہمارا کلمہ پڑھنا بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. اس کے بعد تیسری نشانی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ کہتے ہیں اور جو کچھ بھی ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی مال کو جمع کر کر کے نہیں رکھتے بلکہ اللہ کے رضا کی خاطر اس کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں. ان الفاظ پر ذرا غور کیجئے تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَمِمَّا کا لفظ استعمال کر کے یہ بتا دیا کہ جتنا بھی میں اپنے بندوں کو عطا کرتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں بہت زیادہ عطا کرتا ہوں تو پھر تم جا کے میرے راستے میں خرچ کرنا، چاہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو چاہے وہ کم سے کم ہو. تو وہ اس مال میں سے پھر ضرور انفاق کرتے ہیں. انفاق نفس سے نکلا ہے، نفس سے. نفق کیا ہے؟ جس کا معنی ہے کہ کوئی ایسی تھیلی یا سرنگ یا گلی جس کا دونوں طرف سے یعنی منہ کھلا ہوا ہو، یعنی ایک طرف سے کوئی چیز اس میں ڈالی جائے تو دوسری طرف سے اس میں سے نکل جائے. یعنی مال کا ہمارے ہاتھ میں آ کر خرچ ہو جانا، اور صرف اپنے اوپر ہی نہیں بلکہ اللہ کے بندوں کے اوپر بھی اس مال میں سے خرچ کرنا یہ ہم پر واجب ہے. یہ اللہ تعالیٰ متقین کی نشانی بتا رہے ہیں کہ جو میرے تقوی والے بندے ہوں گے نا وہ مال کو جمع کر کر کے نہیں رکھیں گے. جتنا بھی چاہے ان کے پاس مال ہوگا تو وہ اس کو خرچ کرتے رہیں گے. لیکن آج اگر ہم اپنے معاشرے میں غور کریں تو ہم نے اس قدر اپنے اخراجات بڑھا لیے ہوئے ہیں کہ جو ہمیں ملتا ہے نا اس میں ہمارا اپنا بھی گزارا نہیں ہو پا رہا. تو پھر انفاق کہاں سے ہوگا؟ کیسے کریں گے ہم صدقہ خیرات؟ لیکن حقیقت میں یہ اسی بات کا نتیجہ ہے کہ جب ہم مال کو جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس میں سے برکت کو ختم کر دیتے ہیں. لیکن اگر ہم اسے اللہ کے بندوں کی ضروریات کو پورا کرنے پر خرچ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس مال میں برکت ڈلنا شروع ہو جاتی ہے. اور آگے چوتھی نشانی کہ متقین وہ ہوتا ہے جو اللہ کی جانب سے نازل ہونے والی تمام چیزوں پر یقین رکھتا ہے. یعنی صاحبان تقوی کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے ہر حکم اور ہر پیغام پر ایمان رکھتے ہیں، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو یا حدیث رسول کی شکل میں. کیونکہ قرآن خود گواہی دیتا ہے کہ میرا رسول تو اپنی جی سے کچھ بولتا ہی نہیں، یہ تو بس وہی کہتے ہیں جو انہیں اللہ کی جانب سے وحی آتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انزلہ یعنی جو بھی نازل کیا گیا ہے رسول آپ پر یا آپ سے پہلے ان سب باتوں پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. ایسا نہیں کرتے کہ اپنے فائدے والی باتوں کو مان لیں اور دوسری باتوں کو چھوڑ دیں. اور جو بھی کوئی ایسا کرے گا اس کے لیے قرآن فرماتا ہے کہ تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا کفر کر دیتے ہو. سورہ بقرہ آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن و حدیث دونوں کو پڑھا اور سمجھا جائے اور پھر اس کے مطابق عمل کیا جائے. اس کے بعد پانچویں اور آخری نشانی جو تقوی والوں کی بتائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ وہ آخرت پر یعنی قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، مکمل یقین رکھتے ہیں کہ قیامت ضرور آئے گی اور ہمیں
اپنے پروردگار کے سامنے ہر بات کا جواب دینا پڑے گا۔ یقین ایمان کے بعد آتا ہے، یعنی پہلے ہمیں ایمان ہوتا ہے، پھر جب ایمان پختہ ہو جاتا ہے نا تو اس چیز کا نام پھر یقین ہے۔ اور آخرت پر یقین سے انسان کے اندر گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کو سر انجام دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ اس آیہ مبارکہ پر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ایمان سے شروع ہو کر یقین پر ختم ہو رہی ہے۔ یعنی پہلے کہا گیا کہ ایمان رکھتے ہیں، پھر اینڈ پر کہا گیا کہ وہ یقین رکھتے ہیں، یعنی وہ ایمان پر چلتے چلتے یقین کے راستے پر پہنچ جاتے ہیں، یقین ان کی منزل ہو جاتی ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی اسی کے متعلق روایت ہے کہ ایمان زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور پھر اپنے اعضاء و جوارح سے عمل کرنے کا نام ہے۔ یعنی خالی زبان سے کلمہ پڑھ لینا ایمان نہیں ہے، دل سے تصدیق بھی کر لینا ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے کہ ہمارے اعضاء و جوارح سے، ہمارے عمل سے پتہ چلے کہ ہم کتنا ایمان رکھتے ہیں اپنے رب پر، اس کی کتاب پر، اس کے رسول پر، قیامت پر، کتنا ایمان ہے ہمارا۔ تو اس چیز کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے امام نے، یعنی ہمارے عمل بتائیں گے کہ ہمیں قیامت کے دن پر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے پر کتنا یقین ہے۔ یقین ہوگا تو ہم اپنے اللہ کی باتیں مانیں گے اور اس کی نافرمانی سے ہم بچتے رہیں گے کہ ہمیں اپنے رب کے سامنے ان باتوں کا جواب دینا ہے جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں۔ ایک ایک بات کا، ایک ایک چیز کا ہم سے پوچھا جائے گا، ایک ایک لمحہ جو ہم گزار رہے ہیں اس کے متعلق ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایک لمحے میں کیا کیا۔ یہ ہے یقین کی کیفیت، کہ ہمارے رب کے سامنے کھڑے ہونے پر ہمارا یقین ہو محکم کہ ہمارا رب ہم سے سوال و جواب کرے گا۔ اور یہ 5 نشانیاں بتا کر آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہ لوگ ہیں رب کی طرف سے ہدایت پر قائم، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پا جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، کامیابی ان کا مقدر بن جائے گی۔ یہ 5 نشانیاں جس کے اندر ہوں گی تو کتنا آسان ہے ہمیں خود کو ٹیسٹ کرنا کہ ہمارے اندر یہ 5 نشانیاں ہیں، کتنی مقدار میں ہیں، کتنے فیصد ہیں، ہم سب یہ جان سکتے ہیں نا۔ خود ہر انسان اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے اگر وہ چاہے تو۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان میں بھی حی علی الفلاح کے الفاظ رکھوائے کہ آؤ کامیابی کی طرف، یعنی نماز کامیابی کا پہلا زینہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ بحق کے محمد و آل محمد ہم سب کو بھی متقین میں شامل کریں، تمام امت پہ اللہ تعالیٰ اپنا رحمت، اپنا کرم، اپنا فضل کر دیں، اور بے شک یہ وہی کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ان کو آگے شیئر بھی کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں، تاکہ یہ جو پیغام ہے یہ دوسروں تک بھی پہنچے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔